فرما رہے ساتھ ہی ایک بات کی وضاحت کر دوں ذرا خلا نہ رہ جائے کہ 9 بیویاں تھیں جن سے نکاح کیا. ایک بیوی جو تھی نا وہ آپ کو مصر کے بادشاہ نے جب آپ کا قاصد وہاں گیا تو وہاں پھر اپنی اس کی لونڈی تھی ماریا وہ تحفہ میں آپ کو بھیجی تھی. وہ لونڈی تھی. بیویاں 9 ایک لونڈی اس سے بھی حضرت ابراہیم آپ کے بچے پیدا ہوئے تھے علیہ السلام. تو 9 بیویاں تھی ایک وقت میں اور ایک وہ باندھی یعنی 12 ہو گئے کہہ سکتے ہیں. بیویاں نہیں بیوی شمار کر لیں تو چلو چلے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی بات سے یہ پتہ چل گیا کہ منکوحہ جو تھیں وہ 11 تھیں اور ایک مملوکہ تھی جو توفتاً مصر کے بادشاہ نے بھجوائی تھی جس کا نام ماریا تھا اور ان سے ایک فرزند ابراہیم پیدا ہوئے. چلے بہت شکریہ جی آپ کا. جی اللہ حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ادھر بھی چٹ رہے ہیں. جی بیٹھے ہیں الحمدللہ بیٹھے. خیریت ہے آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں خیر ہے تنویر صاحب. اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب ایک دفعہ آپ کو ملنے کا اتفاق ہوا تھا. مولانا کیا علامہ سوری پروفیسر کیسر رضوی صاحب نے انتقال فرمایا تھا. جی جی علامہ صاحب کو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. جی جی علامہ صاحب وہ آپ نے وہاں پہ پہلے وہ اہل بشیر نے جنازہ پڑھایا تھا. اچھا جی. بعد میں علامہ صاحب نے پڑھایا. تو میں یہی بات پوچھنا چاہتا تھا کہ اب وہ پہلے جنازہ نہیں ہوا تو جو یا بندے رہ گئے تھے کیا مسئلہ تھا؟ یعنی کسی جنازہ کے حوالے سے رضوی صاحب کا کوئی جنازہ تھا تو وہاں پہلے وہ تنویر صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی. رہ نہیں گئے تھے ہم وہاں تھے اور پیچھے کھڑے رہے شامل نہیں ہوئے. ہمیں جو پتہ چلا نا بعد میں ہم پہنچے تو ہمارے پہنچنے تک جنازہ ہو چکا تھا. ورنہ ہم ان کے ساتھ ہی پڑھتے. جب رضوی صاحب کا پڑھنا تھا ہمیں پتہ تھا کہ یہ شیعہ پروفیسر ہمارے دوست ہیں. ہم ان کی نماز جنازہ پڑھنے گئے تو ان کے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھنی تھی. گزر چکا تھا جنازہ گزر چکا تھا بالکل. لوگ فارغ ہو گئے تھے اس لیے ہم جو چند ساتھی پھر گئے مسجد سے ہم نے اپنا الگ جنازہ پڑھ لیا. یہ بات بہت سنا تھا کہ بعض لوگ جب ہے تو یہ فرقے والی بات ہے یا کہتے ہیں کہ وہ نہیں فرقے کی بات اس میں کوئی نہیں تھی. اس میں ہو سکتا میرے ساتھ جو لوگ تھے ان میں کوئی شیعہ ہوں کوئی اہل حدیث ہوں کوئی دوسرے. ہم رہ گئے تھے نماز جو تھی نا ہو چکی. چلے مولانا میں بھائی کی میں تو جب سنتا ہوں نا کہ ایک آدمی کے جنازے پر 2 نمازیں پڑھی گئی ہیں تو میرے سارے جاننے والے جانتے میں سخت ناراض ہوتا ہوں کہ یار اگر تم نے ان کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھنی تھی تو گئے کیوں تھے. شیعہ کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو ان کے عالم کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا. اگر نہیں اس کا جنازہ پڑھنا تھا جاؤ نا اور گئے ہو تو جب وہ پڑھ رہا ہے تو کیوں نہیں ساتھ پڑھ. اب فرق کیا 5 تکبیریں ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ حضرات. سنی 4 کہتے ہیں مگر سنی بھی مانتے ہیں کہ 7 تک تکبیریں کہی جا سکتی ہیں. 7 ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. ہاں جس طرح بھی کی جائے سناب کی ہے. کلمہ طیبہ اگر کلمہ شہادت پہلی تکبیر کے بعد وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ان کے ساتھی کہتے ہیں تعریف کرنی چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ تعریف کے کوئی لفظ مقرر نہیں ہیں. جس طرح بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے. اس لیے اگر شیعہ حضرات نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ تو اس نے پیچھے الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک کوئی بات نہیں کہہ لے مگر نماز اکٹھی پڑھنی چاہیے الگ نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا مولانا میرا یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے. تنویر شاہ صاحب ذرا لائن پہ رہیے گا. مولانا تو ہمیں ہمیشہ یہ بات بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ در حقیقت دعا لے جنازہ ہے. دعا تو اس جنازے کے لیے دعا کے لیے مولانا نے خود پھر الگ سے نماز کیوں پڑھی؟ نہیں ہم پوچھیں گے مولانا سے. مولانا نے تو بتا دیا کہ ہم میرے ساتھی موجود ہیں جو وہاں ساتھ تھے رہ گئے تھے لیٹ پہنچے تھے ہمارے جانے تک نماز ہو چکی. وہ یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا یہاں پہ میں نے ایک مولانا صاحب وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو نکاح ٹوٹ جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کیا. اب بھی میں نے سنا میرے دوست آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ادھر کسی مسجد میں ایک شیعہ دوست نماز پڑھتا تھا دوسروں کے ساتھ ہی قرآن تلاوت کرتا تھا بڑا نیک تھا.
مگر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا تو امام مسجد نے کہہ دیا میں نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. تو وہ بتاتے ہیں پھر وہاں ایک فوجی ریٹائرڈ تھا، وہ بڑا دیندار اور نیک، اس نے کہا یار میں پڑھاتا ہوں. اور اس سے پہلے بھی میں نے سنا کہ لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے کہہ دیا ان کے نکاح ٹوٹ گیا. تو میں نے اس وقت بھی حوالہ دیا تھا، اب بھی دہرا رہا ہوں کہ یہ تو شیعہ پتہ نہیں ہیں شیعہ یعنی کھلا شیعہ، ڈنکے کی چوٹ. امام جو تھا نا ہارساور جو رجت کا بھی قائل تھا، رضانیہ رافضی تھا، وہ مرنے کے وقت کیا کہ مرا کہ میری نماز جنازہ عبداللہ بن یزید الختمی جو کوفہ کے گورنر ہیں عبداللہ ابن زبیر یہ صحابی پڑھائے اور یہ مجھے دفن کرے. اب صحیح حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور جب دفن کرنے کا وقت آیا تو میت جو تھی نا وہ قبر کے جو پاؤں ہے نا ادھر رکھی، بجائے قبلہ کی طرف رکھنے کی ادھر رکھی، اور ادھر سے پکڑ کر لوگ لائے اور پھر قبر میں اتارا. اس کو کہتے ہیں سال. اور وہ صحابی نے کہا کہ سنت یہی ہے کہ اس طرح میت کو رکھا جائے اور پھر اٹھا کر لایا جائے، پاؤں کی طرف جو ہے نا ادھر رکھا جائے چارپائی کر، وہاں سے لوگ اٹھا کر لائے. تو عبداللہ بن یزید الختمی صحابی نے اس حارث عابر کا، جس کو کذاب کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بالکل کہتا تھا کہ اس طرح کٹڑ شیعہ تھا، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اس نے دعائی دی کہ میرا جنازہ پڑھے، اور کسی نے نہیں کہا کہ یار ایسا تو آدمی ہم کیوں پڑھیں. اس لیے یہ بالکل نادان لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ٹکڑے کر رکھا ہے، اور ان کی وجہ سے شامت آئی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہیں. کیا ہے کوئی شیعہ مرا مسلمان نہیں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو بلائیں کہ اس کو دفن کریں. بریلوی فوت ہوا وہ ہمارا بھائی نہیں، اہل حدیث ہے. پھر کیا؟ یہ تو فہم کا اختلاف ہے تنویر صاحب کہ ایک آدمی نے اللہ کی کتاب پڑھی، رسول کی سنت پڑھی، تحقیق میں اختلاف ہو گیا، اس نے سمجھا اللہ رسول کا یہ منشا. اب اگر سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح اپنے وقت میں تھے تو جو آپ کہہ دیں کون اس کے خلاف جائے گا؟ دوزخ میں جانا، کافر مرنا. مگر اب جھگڑا ہو گیا کہ وہ علماء کہتے ہیں ہماری بات حضور کی بات ہے، دوسرے کہتے ہیں ہماری بات، سارے حدیثیں لیے پھرتے ہیں، راوی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارے راوی پکے. تو میں تو اس بارے میں کہتا ہوں اگر وہ اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھ کر بیچارہ ہے نا اس پر چل رہا، بے شک وہ ثابت نہ بھی، اس غریب نے کیا پتا کرنا کہ ثابت ہے یعنی ان پڑھ آدمی ہے. اس نے کہا عالم بتاتا یار میرے آقا یہ کرتے تھے، کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ کیوں دروازے اس کے لیے بند ہوں گے؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. بالکل کھلا کوئی ہو نا ڈنکے کی چوٹ شیعہ یا بریلوی یا رضید دیوبندی کوئی ہے میرا بھائی، میں جنازہ اس کا پڑھاؤں گا. بلکہ مجھے ایک بڑی پیاری خبر ملی، میرے ہی ہیں وہ برادر نسبتی چنوٹ میں، وہاں ایک بڑے سردار ہمارے فوت ہو گئے، رجوع کے تھے، وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہوتے تھے، ظفر عباس صاحب. تو بہت دنیا، وہ اصغر صاحب بتا رہے کہ اتنی دنیا تھی کہ اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ وہاں آئے. تو وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ سن لو بھائی جنازہ ایک ہی ہوگا، پڑھنا ہے تو ساتھ پڑھو، نہیں پڑھنا تو دوسرا جنازہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، جس نے نہیں پڑھنا وہ کھڑا رہے. یہ جو ہے نا کہ 2 جنازے ہوں گے، ایک سنیوں کا ایک کوئی. میں نے کہا بسم اللہ، بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ پڑھنا تو ایک کے ساتھ پڑھو، نہیں پڑھنا تو گھروں کو جاؤ. یہ کیا تماشا ہے کہ آ گئے اور آپ کئی جنازے کرتے پھر. تو میرے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ ہم تو ساتھی رہ گئے تھے نا، اس لیے ہم نے بعد میں پڑھا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جنازہ ہو رہا ہوتا اور ہم شامل نہ ہوتے. شکر ہے ہمارا وہ نکاح تو نہیں نہ ٹوٹا. نہیں کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا. مجھ سے پڑھوا لیا کہ سنی پڑھوائیں، شیعہ پڑھو، میں پڑھاؤں گا، کیوں نہیں پڑھنا. مولانا صاحب تھوڑا سا حقوق البات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. حقوق البات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق شاید معاف کر دے، درگزر فرمائے، مگر جو بندوں کا لینا دینا ہے ان کے حقوق، اس کی تو معافی نہیں ملے گی. اس کی بخشش کا تو یہی طریقہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو، اس سے معافی لو، اس دنیا میں حساب اپنا اس سے بے باک کراؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں دخل دیں گے. وہ آدمی جو ہے نا وہ نیکیاں لے لے گا اس دن. حدیث پاک میں اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مفلس کس کو کہتے ہو؟ کنگال، غریب. انہوں نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں. فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے اصل میں جو قیامت کے دن آئے گا ڈھیروں نیکیاں ہوگی، پہاڑوں جتنی، نمازیں، روزے.